पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह बनाने का फैसला कर लिया गया है। तजवीज़ किसने दी, इस पर बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा इस हवाले से। देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ ने जब खिताब किया और उसके बाद वो डिस्कशन में शरीक हुए तो उनकी तरफ से हैरानकुन तौर पर यह कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही के लिए इंतहाई मौजू हैं। नवाज शरीफ का ये जुमला सुनकर अपोजिशन की जो जमातें थी, उनकी जो छोटी जमातें हैं उन्होंने तो हमायत की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मौके पर खामोशी इख्तियार की और कुछ भी नहीं बोला। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इस टोटल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बड़े हमख्याल नजर आए और जैसे जब नवाज शरीफ ने यह कहा कि इसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को सौंपनी चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी इससे इख्तलाफ नहीं किया, खामोश रहे। और ये भी हमारे ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आलामिया पढ़ा इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, वो भी नवाज शरीफ ही की ख्वाहिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान से ये आलामिया पढ़ाया जाए ताकि ये मैसेज वाज़ेह तौर पर चला जाए कि इस इत्तेहाद की सरबराही कौन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि अपोजिशन का इत्तेहाद है, उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान करें। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि करप्शन साबित हो तो कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। नैब वाले मेरे खिलाफ कयामत तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। हम भी दूध के धुले नहीं, नातवा इंसान हैं। नैब नियाजी गठजोड़ ने गलत मुकदमात कायम करने का रिकॉर्ड बना दिया। आंखों पर पट्टी बांधी गई है। नैब केस नहीं, फेस देखता है। खुदा बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा कि क़यामत तक अगर ये ले आएंगे मेरे खिलाफ करप्शन का एक धेले का सबूत, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे फिर आप माफ ना करना। न्याजी नैब गठजोड़ ने इस मुल्क के अंदर गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज इल्जामात लगाते हैं हम पर। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं, नातवा इंसान हैं। लाख कारोबारी हजरात को हरासा करें, लेकिन जो असल चीनी स्कैंडल के जो मुलजम हैं वो इमरान खान नियाजी खुद और पंजाब के वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार हैं और आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये है वो मिसाल कि जनाब फेस नहीं केस को देख। नैब ने शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद होने की सूरत में गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उनकी अबूरी जमानत में तौसी का फैसला कल होगा। इसी हवाले से बात करेंगे। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, अपोजिशन रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कल अबूरी ज़मानत की हाईकोर्ट में तारीख है। इस हवाले से आज नैब अफसरों का एक अहम इजलास हुआ। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि डीजी नैब ने हिदायत की है प्रोसिक्यूशन टीम को कि चेयरमैन नैब इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इस केस समेत दीगर जो केसेस है उसके हवाले से चेयरमैन नैब ने ये हिदायत जारी कर रखी हैं कि जितने भी मुल्ज़मान अबूरी ज़मानत पर हैं उनकी ज़मानत फौरी तौर पर खारिज करवाई जाए। कल भरपूर फाइट किया जाएगा नैब की जानिब से ताकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो अबूरी ज़मानत है उसको खारिज करवाया जाए। और अगर अबूरी ज़मानत खारिज हो जाती है तो नैब की 3 टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। एक नैब की जो अपनी तहकीकाती टीम है वो अदालत के अंदर रहेगी, जबकि 2 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। एक कोर्ट के अंदर रहेगी और एक कोर्ट के बाहर मार्च करती रहेगी और गश्त करती रहेगी मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में। साथ ही साथ ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि एंटी राइट फोर्स को स्टैंड बाय रहने की हिदायत की गई है। अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कल गिरफ्तारी की जाती है तो फौरी तौर पर एंटी राइट फोर्स को कहा जाएगा कि आप नैब लाहौर के बाहर सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दें, क्योंकि मुमकिन तौर पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शेख रशीद के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं कौमी सलामती के मामले पर मुलाकात पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हुई। जिन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला वो इस पर ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये जिसका भी तर्जुमान है वो इसे चुप कराएं।
بلاول بھٹو بولے ایسی ملاقاتوں پر میڈیا میں بات نہیں کرتے لیکن اسے مذاق بنا دیا گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ جس میٹنگ میں شیخ رشید ہوں گے پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی. جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے, کل بھی ہم اس پہ ایک ہے, آج بھی ہم اس پہ ایک ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے. ان کیمرہ آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوتے ہیں, اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے, اس پہ میں آپ کے سامنے نہیں لے کر آتا ہوں. کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے, نہ گلگت بلتستان سے, نہ آزاد کشمیر سے, نہ فارن پالیسی سے, جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا, آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے. اس قسم کے باتوں سے نیشنل سیکیورٹی ایشوز, فارن پالیسی ایشوز متنازع ہوتے ہیں. یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے اور کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کیا جائے. وزیر اعظم کا رسپانسبلٹی ہے, وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کا ذمہ داری ہے اپوزیشن سے انگیج کرنا. اپوزیشن بھی محب وطن ہے, حکومت میں بھی جو بھی ہمارا اختلافات ہے وہ محب وطن ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے آرمی چیف سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. کل فیصل آباد میں پریس کانفرنس کے دوران اصل حقائق قوم کے سامنے رکھوں گا. تاریخ کی آرمی چیف اور جنرل فیض حمید DGISI کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ 15-20 جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی. آج کیونکہ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی, تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب جو ہے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, کل میں 5 بجے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووین علی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی. اور نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ میری اور خواجہ آصف کی آرمی چیف سے کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی. صحافی نے پوچھا کیا نواز شریف نے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے نمائندہ بھیجا تھا. احسن اقبال بولے آرمی چیف اور نواز شریف کے نمائندے کی ملاقات کا کوئی علم نہیں. میری کوئی ملاقات نہیں, میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی. نہیں, میری اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی. اگر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تو جھوٹ بولا. آرمی چیف کی جانب سے پارلیمانی رہنماؤں کے اشائیے سے متعلق صحافی کے سوال پر مریم نواز شریف نے کہا کہ ڈنر کا مجھے علم نہیں, لیکن جس ایشو پر بلایا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے. یہ عوامی ایشو ہے, اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے نہ کہ GHQ میں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کی صلح ہوگی, جو یہ ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں, یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں. کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں, ہمیشہ نہیں چل سکتے. مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے GHQ میں, کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ اور احسن اقبال کے پاس. ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے. مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. مسلم لیگ نون گرفتاریوں کی صورت میں کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ 24 نیوز کے نمائندے ویس کیانی کے سوال پر مریم نواز نے کہا کہ گرفتاریاں ہوں یا جو مرضی ہو وہی لایا عمل ہوگا جو APC نے دیا ہے. کہتی ہیں نون لیگ APC سے پیچھے نہیں ہٹے گی.
میڈم اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ گرفتاریاں ہوں یا جو مرضی ہو، اب لاہ عمل وہی ہے جو اے پی سی نے دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے پیچھے ایک منٹ میڈم اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ گرفتاریاں ہوں یا جو مرضی ہو، اب لاہ عمل وہی ہے جو اے پی سی نے دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مریم نواز کو دھکم پیل کے دوران اپنی گارڈ شکور حیدر کی کوہنی لگ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر مریم نواز کو اپنے ہی گارڈ کی کوہنی لگ گئی۔ مریم نواز کے گرد جمع کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے ان کے گارڈ نے ہٹانا شروع کیا تو گارڈ کی زوردار کوہنی مریم نواز کو لگی۔ بعد ازاں ان کے شوہر کیپٹن سکتر نے بھی لوگوں کو دھکے مار کر یہاں سے ہٹایا۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام کیانی کے ساتھ ہونے والے واقعے کی مذمت کر دی۔ ان کا کہنا ہے یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، آئی جی سے جواب طلب کیا ہے، واقعے کی انکوائری کر کے ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے اور ایکشن بھی ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام کیانی کے ساتھ ہونے والے واقعے کی مذمت کر دی۔ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی موت کے حوالے سے تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر ماہا کو منشیات سپلائی کرنے والا 4 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر بتائے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس میں کراچی پولیس کو اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ جو خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا تھی انہیں منشیات سپلائی کرنے والے گروہ کے 4 ملزم گرفتار کر لیے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بشیر بروئی کا کہنا ہے کہ 4 ملزمان جن میں سعد اللہ، محمد اویس، جماعت اور ناصر اور محمد بلال ہیں، ان کے قبضے سے 42 ڈبے کوکین، 3 کلو چرس اور موٹر سائیکل بھی ملی ہے، جبکہ جو ملزم سعد اللہ ہے اس نے خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کو خودکشی سے قبل کوکین بھی فراہم کی تھی۔ تو پولیس ان ملزمان کو ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں آٹے کا بحران جاری ہے، محکمہ خوراک کے 56 سستے پوائنٹس پر فروخت کا تناسب 55% رہا۔ شہریوں کے مطابق گلی محلوں میں آٹا دستیاب نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائے گا اس کی ڈیٹیل۔ جی لاہور شہر میں اگر آٹے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو عام مارکیٹ میں ابھی بھی آٹا جو ہے وہ نایاب ہے، جہاں دستیاب ہو رہا ہے وہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 سے 150 روپے مہنگا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ بہرحال اس صورتحال کو محکمانہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ خوراک نے لاہور شہر میں 56 سستے سیل پوائنٹ قائم کیے ہیں، جہاں پر ملوں سے براہ راست ٹرک لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور شہریوں کو 20 کلو کا آٹے کا جو تھیلا ہے وہ سرکاری نرخوں سے بھی کم فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر خریداری بھی کی ہے، ہم ان سے ان کے گلی محلے میں آٹے کی کیا صورتحال ہے وہ بھی جانیں گے۔ 950 سے کم توڑا کوئی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی جسے سودا لے کوئی چنے گھی وغیرہ پہلے تو وہ کہتے آٹا ہی نہیں آیا۔ محکمہ خوراک کے اعلیٰ افسر کے مطابق کچھ ڈیلر جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر 500 سے 1000 روپیہ تھیلا جو ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں وہ آٹا جو ہے وہ فراہم نہیں کر رہے۔ اب وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا کسی اور شہر میں بیچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کاف لیگ کے ایم این اے مونس الہی نے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں باور کرایا اور بھارتی جبر کی مذمت کی، جس پر پاکستان کے عوام ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کشمیر کے لیے ترک صدر کے نقش قدم پر چلے تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ کاف لیگ کے ایم این اے مونس الہی نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں باور کرایا اور بھارتی جبر کی مذمت کی، جس پر پاکستان کے عوام ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہیر وارث شاہ کے خالق اور صوفی بزرگ پیر سید وارث شاہ کا 222واں عرس جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو گیا۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز مزار کرک گلاب سے غسل دے کر کیا گیا۔ شیخوپورہ سے طارق ملک کی رپورٹ اسی بارے میں سے ملانے والے قصہ ہیر رانجھا کے خالق معروف صوفی بزرگ پیر سید وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب شوکت علی اور ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے عقیدت مندوں کے ہمراہ مزار کو ارک گلاب سے غسل دیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یہ تقریبات بھی جاری رہیں گی اور ان حدود کے اندر ہے کہ ہوں گی جو کہ کووڈ کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کے مطابق کورونا کے باعث تقریبات کو محدود رکھا جا رہا ہے۔ کچھ مقابلے ہم نے پہلے شفٹ کیے تھے شیخوپورہ ہیڈ کوارٹر کے اندر، لیکن اب وہ مقابلہ جات سارے ادھر ہی ہوں گے، لیکن ایک خاص ٹائمنگ کے اندر ہوں گے، اس طرح نہیں جس طرح پچھلے سالوں میں
3 दिन वो मुकाबला जात जारी रहते थे। कोविड की वजह से हमने उनको जरूर महदूद किया। अकीदतमंद बड़ी तादाद में पीर वारिस शाह के मज़ार पर हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। फातिहा ख्वानी का सिलसिला भी जारी है। जो शेड्यूल के मुताबिक जो प्रोग्राम जिस अंदाज में रखे गए, उनकी भरपूर सिक्योरिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से कल जिला भर में आम तातिल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस बुलेटिन से इतना।